ہمارے ہاں تو دعا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ کسی چیز سے نہیں بدلتی ہے سوائے دعا سے۔ ایک روایت ترمذی میں آئی ہے کہ جو تقدیر لکھ دی گئی ہے نا اللہ کی طرف سے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے دعا کے۔ دعا جو ہے وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں، یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو مسلمانوں کی تقدیر نہیں بدل رہی۔ دعائیں تو جو حج کے موقع پر لاکھوں افراد دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی تو ہوگا ولی مومن، ولی کامل، ان میں سے ہر مسلک کے اندر ایک نہ ایک ولی کامل تو ہوتا ہے، ہر مذہب کے اندر ایک نہ ایک ولی کامل ہوتا ہے۔ اگر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ مسالک ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی ولی کامل تو ہوگا بھائی، یہ وہ بڑے پیر و مرشد صاحب ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں ہمارے مسلک کے، وہ بڑے ہمارے مذہب کے۔ سب جا کے حج کے موقع پر دعائیں کر رہے ہیں، کسی کی تقدیر نہیں بدل رہی۔ اب یہ بات تجربے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ہاں بھئی آپ عمل کر نہیں رہے ہیں، صرف دعائیں کرتے ہیں تو کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ یہ بات تجربے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور بات پھیلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں نہیں ہو رہا تو کیا ہوا، اللہ کے پاس تو جمع ہو رہی ہیں دعائیں، وہاں مل جائے گا۔ تو بھائی اس کا کیا گیا جو تقدیر بدلنے والی روایت تھی، اس کو ہی مانتے ہیں، مطلب وہی صحیح ہے۔ اور ہر بندہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے خود کوشش کر رہا ہوتا ہے، یار شاید میری تقدیر بدل جائے، یہاں میں کوئی کام کر لوں، یہاں میں دکان کھول لوں اور اس سے میری جو ہے وہ تقدیر بدل جائے۔ لیکن روایات کا تقدس اتنا ذہن میں اپنا رائج کیا ہوا ہے کہ مانتا ہی ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعائیں کریں ان کے لیے۔ تو ابراہیم رسول اللہ نے پھر یہ سارے جو ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ صرف دعا ہی کر لیتے، معاملہ سولو ہوتے تھے سارے کے سارے۔ ابراہیم رسول اللہ جو تھے وہ منافقین، کافرین کے، مخالفین کے سامنے ڈٹ کے مقابلے کیوں کر رہے تھے؟ وہ بھی دعائیں کر لیتے خالی، ان کے ایمان کے لیے دعائیں کر لیتے خالی۔ جب ایمان سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، کچھ جن کی تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا وہ کافر ہیں، وہ کافر ہی رہیں گے، ان کی تقدیریں کیوں نہیں بدل رہی؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو وہ ٹرمز ہے نا مستجاب الدعویٰ کے نام سے، کہ یہ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد ہوتی ہی نہیں ہیں، تو ان میں سب سے بڑے تو پھر انبیاء ہو گئے۔ تو دعائیں کر لیتے خالی کافروں کے لیے، تقدیر بدل جاتی۔ تو ربنا تقبل منا، ہمارے یہاں دعاؤں کا کانسیپٹ بڑا ہی الگ ہے کہ اللہ جو ہے وہ، آپ اللہ سے دعا کرو، آپ کے معاملات جو ہیں وہ سولو ہو جائیں گے۔ کوئی دعا سکھا دیں مجھے، میرا پیپر ہے آج، میں پاس ہو جاؤں، میرا کام شروع کرنا ہے، مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، مجھے فلاں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے دعا سکھا دیجئے۔ وہ سکھا رہے ہیں بابا جی، بولے بھائی رات میں جو نا یہ تم یہ کہہ کے سو جانا، اور تم استخارہ ہوتا ہے، اس کو استخارہ کہتے ہیں، تم یہ دعا پڑھ لینا تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ راتوں میں استخارے ہو رہے ہیں، استخارہ میں بھائی وہ استخارہ میں اس کا نام نہیں آیا، بھائی نام آتا کیسے؟ اور جس کا نام آ گیا ہے اگر اس کی طلاق آپس میں ہو جاتی ہے تو یہ قصور کس کا ہوا؟ نام دینے والے کا ہوا۔ اب تمہارا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ نام اللہ کی طرف سے آیا ہے، اگر دونوں کے درمیان طلاق ہوئی ہے تو پھر غلطی کس کی ہوئی ہے؟ غلطی تو پھر اللہ کی ہوئی نا، نام کیوں غلط دیا؟ یہ تو ہمارے یہاں استخارہ میں چل رہا ہے۔ اور سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کو منع کرنا ہوتا ہے نا، کسی غریب کا اپنے سے ہلکی لڑکے کا رشتہ آ جائے لڑکی کے لیے، تو اس کے استخارہ میں نام نہیں آیا بھائی۔ اور اگر کسی اچھے پیسے والے کا رشتہ آ جائے، کسی سیاستدان کا رشتہ آ جائے، بہت پیسے والے کی گاڑی لے کے آ جائے وہ بڑی سی، تو استخارے ہی بدل جاتے ہیں، پھر استخارے بھی نہیں ہو رہے ہیں، اس کے لیے استخارے چینج ہو رہے ہیں، استخارے کا جو عمل ہے وہ تبدیل ہو گیا، اب اسی کا نام آ رہا ہے۔ ہر روز استخارہ کر رہے ہیں، 4 دن کر لیے، بولا اسی کا نام آ رہا ہے، اسی کرنی پڑے گی شادی۔ شادی کر دی، 2 مہینے میں طلاق ہو گئی ہے، پھر کیا ہوا؟ غلطی کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے یا اس نے کی ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ وہ غلطی کرتا ہے میرا رب، نہ بھولتا ہے۔ کہتے یہی ہے نا کہ جوڑے تو آسمانوں میں بنتے، تلاش خود کر رہے ہیں دنیا کے اندر، بولے بھائی تلاش میں خود کروں گا، بناتا اللہ آسمان پہ۔ تو بھائی جب تلاش خود کرے تو خود ہی بنا رہے ہو نا، اللہ کیوں بنا رہا ہے؟ کرتے خود ہیں، الزام جو ہے وہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا رشتہ ہو گیا تو صحیح، غلط ہو گیا تو پھر آپ کا تو پاس تو استخارہ میں نام آیا تھا،
وہ دعا ہے نا نما دعائے استخارہ جو صحیح بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے، اتنی اوتھینٹک بتاتے ہیں اس کو، اس روایت میں شدید اختلاف ہے بخاری کی روایت کے اندر، خود ان لوگوں کا جنہوں نے روایت لکھی ہیں، کہ یہ بولتے ہیں یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اور اسی روایت کے بارے میں احمد بن حنبل اور بخاری ضعیف قرار دے رہے ہوتے ہیں اس کو تاریخ کی کتابوں کے اندر، کہ یہ روایت جو یہ ضعیف ہے، اور اس کے مطابق جو وہ استخارے چلے جا رہے ہیں، بھئی یہ استخارہ کر لینا نام آ جائے گا۔ خود سوچنے والی بات ہے کہ نام آئے گا تو آئے گا کیسے؟ اچھا اس روایت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نام آ جائے گا، یہ کچھ ہو جائے گا، یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ پڑھ کے سو جانا۔ اب وہ مولوی صاحب جو ہے وہ استخارہ کر رہے ہیں، استخارہ آن لائن چل رہا ہے، بھئی نام بتائیے، نام بتا دیے، ماں کا نام بتائیے، ماں کا نام بتا دیے، ٹھیک ہے آپ میں استخارہ کرتا ہوں۔ اب تو انسٹنٹ استخارے ہو رہے ہیں، اس سے انسٹنٹ جوشاندہ آتا نا آج کل، پہلے پکانا پڑتا تھا، پہلے مولوی صاحب کو سننا پڑتا تھا استخارہ کرنے کے لیے۔ اب اس طرح کیا ہو رہا ہے کہ جس طرح جوشاندہ آتا ہے انسٹنٹ جوشاندہ ہو تیار، اب لائیو بیٹھے میں بولا بھائی نام بتاؤ، ہاں بھائی اس کا ٹھیک ہے کر دو، اس طرح ہو گیا۔ بھائی تجھے کس نے بتایا؟ بھائی ان کا تو تعلق جو ہے نا وہ تو بڑے مقرر ہے، تعلق اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا ہے، تو وہی کیا چیز ہے پھر؟ وہی میں بھی تو اللہ کے ساتھ تعلق ہی ہوا تھا نا انسان کا، تو وہی کا آپ نام دو یا استخارہ کا نام دو، پیغام تو آپ کے پاس آ ہی رہا ہے نا، تو آگ پر جو پیغام ہے اس پیغام کی حیثیت کیا رہ گئی؟ اور پھر جو ہمارے پاس جو کلام اللہ موجود ہے اس کی حیثیت کیا رہ گئی؟ جب یہ کلام اللہ ہے، کیونکہ وہی کے ذریعے اللہ کے رسول کے قلب پہ نازل ہوا ہے، تو آپ کے قلب پر جو نازل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے پیغام، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو وہی کا نام نہیں دیں گے، تو آپ بھی تو وہی والے ہو گئے، آپ بھی تو نبی کہلائیں گے پھر۔ تو وہی اور نبوت کے اوپر بدترین قسم کے ڈاکے ہیں یہ ان لوگوں کے، جو بابا بنے پھرتے ہیں اور استخارے کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹ جو ہے ان کے نمبر ملنے ہیں، اللہ کے ساتھ کال لگ رہی ہے ان کے اللہ کے ساتھ، تو یہ وہی کی تو دوسری قسم ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے دوسرے نام سے، ورنہ وہی کے ذریعے ہی قلب کے اوپر نزول ہوتا ہے اللہ کے پیغام کا، وہی ذریعہ تھا انبیاء کا، اور اگر آپ کے پاس بھی پیغام ایسی آیا تو آپ بھی اسی مرتبہ فائز ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ممتاز کرتے جا رہے ہیں، دیکھو میرے پاس جو ہے پیغام تو آ رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں شاید اس کا تعلق الگ قسم کا ہوگا، لیکن چیز وہی ہے، وہی۔ تو ہمارے ہاں تو دعاؤں کے کانسیپٹ بھی بہت الگ ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ قرآن کا ذرا جائزہ لیں، ابراہیم رسول اللہ اپنے باپ کو سمجھاتے رہے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ گے تو گھاٹے میں نہیں رہو گے، ایمان لے آؤ گے اپنی زندگیوں کو سدھار لو گے، اپنی ذات کی بھی نشوونما کرو گے، معاشرے میں فساد سے بھی بچو گے۔ نہیں مانی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ محمد رسول اللہ، قرآن نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ مجرمین کو کیوں ہدایت دے گا جب وہ ہدایت نہیں چاہتے ہیں؟ تو اب یہاں پر وہ مستجاب الدعوہ والی ٹرم کیسے استعمال کی جا سکتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی دعا کریں، تو اللہ کے رسول کی بات تو بہت آگے کی ہے، میں نے بتایا تھا نا پچھلے سیشن کے اندر کہ وہ فلاں کی دعا جو ہے وہ مستجاب الدعوہ ہے، قبول ہونی ہی ہونی ہے لازمی۔ میں نے تو اپنے بابا سے دعا کروائی ہے، بابا میرا مقابلہ لڑیں گے، تو اللہ پر لازم ہو گیا کہ دعا اب قبول کرنی ہی ہے۔ دعا یہ ہے ہی نہیں، دعا تو انسان کے وہ جذبات ہیں جو انسان کے اندر اجاگر ہوتے رہتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یاد نہیں کرتے کیا اس کو؟ ماں باپ مر جاتے ہیں، تعلق گہرا ہوتا ہے، بعد میں یاد نہیں کرتے کہ ماں باپ جو میرا دل جو ہے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو جس سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ دل سے اسی کو پکار رہا ہوتا ہے ہر موقع کے اوپر۔ اور اللہ سے مدد طلب کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے، یہی تو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ، وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ تفرقہ نہ کرو۔